السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ حج کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 65 سے لے کر 69 تک ہم پڑھیں گے، 65 سے لے کے 69 تک۔ تو تمام بچے اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض۔ الم ترى، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم ترى تم نے نہیں دیکھا، علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، انا میں نے بے شک، اللہ میں نے اللہ، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخرا مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری قید میں دے دیا ہے۔ جیسے جملہ بولتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز پر اپنا غلبہ قائم کر سکتا ہے، ہر چیز کو مغلوب بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخرا مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے، ما ہر وہ چیز جو فی الارضی زمین میں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے قبضے میں دے دیا ہے۔ تم محنت کرو، علم حاصل کرو تو تم ہر چیز کے اوپر اپنا قبضہ جما سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ والفلکا اور کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے امر کے ساتھ، یعنی اس کے حکم کے ساتھ۔ تو ترجمہ با محاورہ ہو جائے گا والفلکا تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندروں میں چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ وَيُمْسِكُ اور وہ پکڑے ہوئے ہے یا روکے ہوئے ہے، السماء آسمان کو، یمسک ورب ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے السماء آسمان کو، ان کہ تاقع وہ گر جائے، علی الارض زمین پر، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور وہی ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہے، ان تقع علی الارض کہ وہ زمین پر نہ گر جائے، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو با محاورہ ترجمہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، یا زمین پر نہیں گرتا یا نہیں گر سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے آسمان کو روکا ہوا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں کے ساتھ، لرعوف رعوف کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا۔ تو بے شک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وَهُوَ الَّذِي وہی وہ ذات ہے جس نے، ٹھیک ہے، واو میں نے اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، تو با محاورہ درما بن جائے گا وَهُوَ الَّذِي وہی وہ ذات ہے کہ جس نے احیاکم تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں مار دے گا، ثم پھر یحییکم وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان بے شک انسان لکفور ناشکرا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ لکل امت ہر امت کے لیے، لکل امت ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منسکن منسک کا مطلب یہاں پر جو مرادی معنی ہے وہ کیا ہے، عبادت کا طریقہ، یعنی لکل امت جعلنا منسکن ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے بنائے ہیں، ہم ناسقوہ جن کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکل امت ہم نے ہر امت کے لیے جعلنا بنائے ہیں، منسکن عبادت کے طریقے، ہم ناسقوہ جن پر وہ چلتے ہیں، جن پر وہ چلتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان ہر امت کے لیے ان کی عبادت کے الگ الگ طریقے بنائے ہوئے تھے، اور جو جو طریقہ ہم نے ان کو بتایا تھا وہ اسی کے مطابق عبادت کرتے تھے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن ان کی حیت میں، ان کی رکعتوں میں، ان کے طور طریقے میں شروع سے فرق چلتا آ رہا ہے۔ یعنی روزہ پہلے بھی تھا،
اس کا ڈیوریشن کتنا تھا، اس میں کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کب افطاری، کب سحری، اس میں فرق ہوتا تھا. جو ہماری اس میں ہے وہ اس میں اور ہے، جو پچھلی امتوں میں تھے اس میں اور چیز تھی. یعنی حقیقت موجود تھی، نماز موجود تھی، نماز کے طریقوں میں فرق تھا. روزہ موجود تھا ہر امت میں لیکن روزہ رکھنے کے طریقے میں فرق تھا. زکوٰۃ موجود تھی لیکن اس کے دینے میں فرق تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے کہ لکل امت، ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے بنائے، منسکن، عبادت کے طریقے، ہم ناسکوہ، جن پر وہ چلتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، فلا ینازعنک، ان کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ سے نہ جھگڑیں، فی الامر، اس معاملے میں. یعنی عبادات کے جو معاملات ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہیں، اس میں ان کو آپ کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے. وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، وَدْعُوا واو میں نے اور، ادعو، آپ بلاتے رہیں، إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ربک اپنے رب. وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، إِنَّكَ، بے شک آپ، لَعَلَىٰ، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہدن کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر، ہدن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، اور یہاں پر مراد ہے یعنی ہدایت والا راستہ، اور مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا بن جائے گا، انکا لعلی ہدی مستقیم، بے شک آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں. ٹھیک ہے، بے شک آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، وَإِن، اور اگر، جادلوکا، وہ آپ سے جھگڑا کریں، جھگڑیں، تو فقل، تو پس آپ فرما دیجئے کہ اللہ، اللہ تعالیٰ، اعلم، بہتر جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے، بما، اس چیز کو جو، تعملون، تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. مطلب قرآنی آیتیں آنے کے باوجود بھی اگر وہ آپ سے لڑ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے، وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام آ جانے کے بعد بھی اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور آپ سے اس طرح باتیں کرتے ہیں، تو فقل، تو بس فرما دیجئے کہ اللہ، اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ، اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرما دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، ان چیزوں میں جو، کنتم کا مطلب ہو گیا تم، فیہ کا مطلب ہے اس میں، تختلفون کا مطلب کنتم تختلفون، یعنی پریزنٹ پاسٹ کنٹینیوس بن جائے گا، کنتم تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ، یہ جو فیہ کو ہٹا کے نا، یہ فیہ ہے اس کو ہٹائے نا، تو یہ کنتم تختلفون، یہ پورا ورب ہے، کنتم تختلفون. اس کو انگلش میں جیسے آپ پاسٹ کنٹینیوس کہتے ہیں، یہ وہ ٹینس ہے، ماضی استمراری ہے، یعنی جو کچھ تم اختلاف کیا کرتے تھے یا جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. تو اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرما دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک جس کو سمجھ آ گیا ہو تو اچھی بات ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ انسٹاگرام پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.